بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سب اپنے سلسلے کے اندر سورہ حج کا تعارف آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن پاک کی 22ویں سورت ہے. آئیے اس کا کچھ مختصر تعارف سنتے ہیں. سورہ حج کا تعارف. مقام نزول سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے پر اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ ھذا من خصمانی سے لے کر وَہُدُوا الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے. البتہ ھذا من خصمانی سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں. جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ مطمئن نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں. رکوع اور آیت کی تعداد اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں. حج نام رکھنے کی وجہ. اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر کیا گیا ہے. اس مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. سورہ حج کے بارے میں احادیث. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سے ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت، دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے، یعنی پہلا دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کار کو کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، نیز تحوین ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظمیت اور دوسرا سجدہ تعلیم. نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدہ واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں. اور اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدہ نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے. بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں. سورہ حج کا مرکزی مضمون. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کی بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید چیزیں بیان کی گئی ہیں.